دیکھیے ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی اور سنن ترمذی کے اندر، حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنتفوا الشیب فإنہ نور المسلم یوم القیامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ اکھیڑو، سفید بالوں کو نہ اکھیڑو یعنی نہ اکھاڑو، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ مسلمانوں کے لیے نور ہوں گے۔ سفید بالوں کو نہ اکھاڑو اس لیے کہ یہ قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے نور ہوں گے۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کون سے بال؟ تو کہتے ہیں لا من الرأس ولا من اللحیہ، نہ ہی سر کے سفید بال اور نہ ہی داڑھی کے سفید بال کو، داڑھی کے سفید بال کو بھی اور سر کے سفید بال کو بھی، یہاں تک کہ کہتے ہیں ولا غیرہ، اور نہ ہی داڑھی اور سفید، داڑھی اور سر کے علاوہ کہیں کے بال، سفید بال نہ اکھاڑو۔ یہ سفید بال چاہے سر کے یا تو داڑھی کے کہیں کے نہ اتارو، نہ اکھاڑو۔ کہتے ہیں کیوں؟ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَهُوَ مُذَكِّرٌ بِاللَّهِ، یہ اللہ کو یاد دلاتے ہیں، یہ اللہ کو یاد دلاتے ہیں اور آخرت یاد دلاتا ہے یہ بال، اور موت کو یاد دلاتا ہے، کیونکہ جب انسان کے بال سفید ہونے لگتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب موت کے قریب ہو رہا ہے، بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے اور موت کے قریب ہو رہا ہے، موت کے قریب ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت مومن کو چاہیے کہ بڑھاپے کو ناپسند نہ کرے، بڑھاپے کو ناپسند نہ کرے، سفید بال کو ناپسند نہ کرے اور نہ ہی اکھاڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اس کو پہنچایا ہے، یہاں تک اس کو زندگی دیا ہے کہ بچپن میں نہیں مار دیا اور جوانی میں نہیں مار دیا، بلکہ یہاں تک زندگی دیا ہے، تو اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ دیکھیے یہ بات ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا اصل میں بڑھاپے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے پسند نہ کرنے اور کرنے سے بڑھاپا ختم ہو جائے گا، یہ اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ بڑھاپا چلے جائے، اس کے کتنوں رنگ لے داڑھی کو، سر کے بال کو، لیکن اندر کیا جوان ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو ناپسند نہ کرے، بلکہ اللہ کی تعریف کرے جس اللہ نے یہاں تک اس کو پہنچایا ہے، اور کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے اللہ کی اطاعت کرنے پر، اللہ کی اطاعت کرنے پر، کیونکہ بڑھاپے کا مقصد یہی ہے کہ وہ موت کے قریب ہو چکا ہے، بڑھاپے کا مقصد یہ ہے کہ موت کے قریب ہو گیا ہے۔ بڑھاپے کے بعد پھر سے بچہ تھوڑا نہ ہو جائے گا، مر جائے گا، بڑھاپے کے بعد مر جائے گا۔ اور ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے 1634 کے اندر، من شاب شیبتن فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو آدمی اسلام میں بوڑھا ہو گیا، اسلام میں بوڑھا ہو گیا، اسلام پر عمل کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، تو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ تو اب دیکھیے یہ نور کی وجہ بنے گی، قیامت کے دن نور کی وجہ بنے گی۔ بندہ اس نور کو اپنے ہاتھوں سے اگر جھاڑ لے، توڑ لے اور نکال دے تو اس کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بات ہے، شعب الایمان امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے الشیب نور المؤمن، کہ بڑھاپا، سفید بال کا آ جانا
یہ مومن کا نور ہے، مومن کا نور ہے. تو یہ بات ہے. اور اس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے. صحیحہ کے اندر اس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. بندہ تب کیا کرے؟ بہت سارے لوگ جو ہے پیسہ دے کر کے اکھڑواتے ہیں. سیلون میں جا کر کے پیسہ دے کر کے بولتے ہیں کہ کہاں کہاں سفید بال ہے اس کو اکھاڑو. یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ اپنا نقصان کر لے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور بہت سارے لوگ کالا رنگ لگا کر کے اپنے بڑھاپے کو چھپاتے ہیں. کس سے چھپائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے چھپا پائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تب بندہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر رنگنا ہی ہے تو کیسے رنگنا چاہیے؟ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. سنن ترمذی کے اندر 1750/2 کے اندر ایک روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیر الشیبہ ولا تشبہوا بالیہود، کہ سفید بالوں کو بدلو. کیسے؟ مہندی سے. مہندی سے بدل ڈالو اور یہودیوں کے مشابہت نہ کرو. یہودیوں کے مشابہت نہ کرو. تو یہ بات ہے. اور کس چیز سے بدلے وہ بھی حدیث میں ذکر ہے 1750/3 کے اندر. اسی کے بعد والی روایت میں یہ ہے کہ ان احسن ما غیر به الشیب الحناء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سفید بال جس سے بدلے جاتے ہیں ان میں سے سب سے بہتر ہے حنا یعنی مہندی. حنا یعنی مہندی. تو بندہ اس بات کو اختیار کرے، بدلنا ہے تو مہندی لگائے اور چمک پیدا ہو جائے گی اس کے اندر، اور چمک پیدا ہو جائے گی. لیکن دھوکہ بازی نہ کرے، دھوکہ بازی نہ کرے. اس کو کالا رنگ سے نہ رنگے اور یہودیوں کے مخالفت کرے، مشابہت نہ کرے. یہودیوں کے مخالفت کرے، مشابہت نہ کرے. تو یہ بات ہے قیامت کے دن یہ نور کی وجہ ہوگی. قیامت کے دن نور کی وجہ ہوگی. بندہ اس نور کو ختم نہ کرے. اور ایک حدیث ہے بیہقی کے اندر، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے. اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشیب نور فی وجہ المسلم. کہتے ہیں کہ بڑھاپا، سفید بال کا آ جانا، یہ مسلمان کے لیے اس کے چہرے پر نور ہوگا، اس کے چہرے پر نور ہوگا. فمن شاء، جس کو جو چاہے اپنے نور کو توڑ لے، اپنے نور کو اکھاڑ لے. تو اگر اس کے بال سفید ہو رہے ہیں تو اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نور دے گا قیامت کے دن. اگر اس کو یہ پسند نہیں ہے تو دنیا میں اکھاڑ رہا ہے تو قیامت کے دن اس سے نور کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، نور کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اسی وجہ سے دیکھیے اللہ رب العالمین بندے کو ایک حالت میں نہیں رکھتا. بچپن میں بچہ رکھا، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے جوانی آئی. آپ چاہیں نہ چاہیں بوڑھا ہونا ہی ہے. اگر زندگی باقی ہے چاہے نہ چاہے بوڑھا ہونا ہے. یہ ایک سگنل ہے کہ موت بالکل قریب ہے. ابھی بھی کرنا ہے کچھ کر لو، ابھی بھی کرنا ہے کچھ کر لو. اس کے بعد مر کر دوبارہ کبھی بھی دنیا میں نہیں آ پاؤ گے. جنت میں چلے گئے پھر بھی نہیں، جہنم میں چلے گئے پھر بھی نہیں. جنتی انسان بھی چاہے گا کہ ایک بار دنیا میں بھیج دیا جائے تو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے پھر اور درجہ بلند کر لیں، لیکن نہیں موقع ملے گا. اور جہنمی تو پوری دنیا دینا چاہے گا، پوری دنیا، اور دنیا کی ساری دولت، یہاں تک کہ بیوی بچے کو بھی گروی رکھنا چاہے گا، لیکن اللہ بھیجے گا نہیں. یہ ایک موقع ملا ہے. اور خاص طور پر یاد رکھیے بری موت ہماری نہیں آنی چاہیے. بری موت بولے تو کفر کی حالت میں، نفاق کی حالت میں، بدعت کی حالت میں بندہ مر گیا، گناہ کرتے ہوئے مر گیا. یہ بہت بری موت ہے، یہ بہت بری موت ہے. مرنے سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا چاہیے، توحید پر مرنا چاہیے. اگر انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں بھی کر لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشے گا. توحید کی بدولت ایک دن نہ ایک دن جہنم سے بندہ چلا بھی گیا تو جہنم سے نکلے گا ضرور، لیکن اگر شرک پر مر گیا تو کبھی بھی دوبارہ جہنم سے نکل نہیں پائے گا. اسی وجہ سے اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لینا چاہیے. اور یاد رکھیے اللہ اکبر، اکثر لوگوں کا جب بڑھاپا آ جاتا ہے نا تو اللہ
کی رحمت جس پر ہوتی ہے اسی کا دماغ کنٹرول پر ہوتا ہے، ورنہ اکثر لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور بہت سارے گڑبڑ عقیدے کی طرف چلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ گڑبڑ عقیدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ موت تک کتنوں سال جیے لیکن موت تک صحیح عقیدے پر اللہ ہم کو جلائے اور اسی حالت پر موت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں تعلیم دیا ہے اس کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے۔ ہر قسم کے نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔